الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ المعارج کے پہلے رکوع کی یہ اختتامی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم صفات بیان کی ہیں ان لوگوں کی جو صاحب ایمان ہو کر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، یعنی ایمان کے تقاضوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ محض ایمان لانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اپنی من مانی کریں۔ پھر انسان کی بیشتر کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن مجید میں، لیکن یہ کمزوریاں ایسی نہیں ہیں کہ انسان اگر کوشش کرے تو ان پر قابو نہ پا سکے۔ اگر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے کوئی مومن تو وہ ان کمزوریوں پر قابو پا لیتا ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بہت تھڑ دلا پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس کے طبیعت میں چھوٹا پن ہے۔ کیا کیفیت ہے؟ بیان فرمائی کہ اذا مسہ الشر جزوعا، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو گھبرا جاتا ہے، ہمت ہار جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے خوشحالی ملتی ہے تو بخل کرنے لگ جاتا ہے۔ یعنی یہ کیفیت ہے انسان کی، جب مشکل وقت آتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، گھبرا جاتا ہے اور طرح طرح کی تعویلیں کرنے لگ جاتا ہے اس مصیبت کی۔ اور جب اسے کوئی فائدہ ہوتا ہے، کوئی خوشحالی ملتی ہے، کوئی خیر ملتی ہے تو پھر اللہ سے بے خبر ہو جاتا ہے اور بخل پر اتر آتا ہے، یعنی یہ رویہ اختیار کرتا ہے۔ لیکن کون لوگ اس رویے پر قابو پا لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نماز سے آغاز فرمایا اور نماز پر ہی اختتام فرمایا، بیشتر خصوصیات بیان کی ہیں کہ وہ لوگ اس کیفیت سے بچ کر رہتے ہیں۔ کون سے؟ الا المصلین، سوائے نمازیوں کے۔ نماز پڑھنے والے لوگ وہ اس کیفیت سے بچتے ہیں۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، کہ جو نمازوں میں دوام اختیار کرتے ہیں۔ یہ نہیں جوش چڑھا 2-3 دن تو بڑی جلدی سب سے پہلے مسجد پہنچے اور نماز پڑھی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر پتہ ہی نہیں نماز بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ایسے نہیں، بلکہ دائمون، دوام اختیار کرتے ہیں، مستقل فرض سمجھتے ہیں اس کو، اس کی ادائیگی سے اپنے آپ کو غافل نہیں ہونے دیتے۔ تو الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں میں ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ والذین، اور پھر یہ کہ نمازوں کے حوالے سے آگے حفاظت کی بات آئے گی جو اختتامی بات ہوگی۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور ان کے مالوں میں ایک مقرر حصہ ہے۔ کن لوگوں کا؟ للسائل والمحروم، سوال کرنے والوں کا اور محروم لوگوں کا، یعنی وہ لوگ جو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے اور سوال کرتے ہیں، ان لوگوں سے جو صاحب حیثیت ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ جو محروم ہیں، یعنی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے، تو ضروری نہیں کہ وہ سوال کریں تو ان کی مدد کی جائے، بلکہ
صاحب حیثیت لوگوں کو ان کی محرومیت کا احساس کرنا چاہیے اور چپکے سے آگے بڑھ کر ان کی مدد کرنی چاہیے. یعنی وہ اپنے مالوں میں محض زکوٰۃ کی حد تک نہیں، وہ تو فرض ہے، وہ تو دینی ہے جو صاحب نصاب لوگ ہیں. اس کے علاوہ بھی وہ اپنے مالوں میں ایک مقرر حصہ رکھتے ہیں کہ میں نے یہ ایسے لوگوں کے اوپر خرچ کرنا ہے. للسائل والمحروم یعنی سوال کرنے والے اور محروم لوگ، یعنی وہ لوگ اس کمزوری پر قابو پا لیتے ہیں کہ انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے، مصیبت آئے تو گھبراتا ہے اور اچھے حالات آ جائیں تو بخیل ہو جاتا ہے. لیکن یہ صفات جن لوگوں کے اندر ہیں وہ اس کمزوری پر قابو پاتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نمازوں میں دوام اختیار کرتے ہیں اور اپنے مالوں میں ایک مقرر حصہ رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوال کرنے والے ہیں، محروم ہیں. والذین یصدقون بیوم الدین، اور یہ وہ لوگ ہیں جو روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں، اس کو حق مانتے ہیں کہ ایک دن ہمارا محاسبہ ہونا ہے، ہمیں اپنے مالک کے سامنے پیش ہونا ہے، ہمیں اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے. یہ احساس انسان کو نیکی پر قائم رکھتا ہے، بھلائی پر قائم رکھتا ہے کہ جب اس پہ جواب دہی کا یقین اس کو ہو کہ مجھے اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے اپنے اعمال کا. والذین هم من عذاب ربهم یوم مشفقون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. یعنی نیکی کرنے کے باوجود بھی اس بات کا انہیں خوف رہتا ہے کہ کہیں ہم سے اپنے رب کی کوئی نافرمانی سرزد نہ ہو جائے اور ہم اپنے رب کے عذاب کے کہیں شکنجے میں نہ آ جائیں، کسی مشکل میں نہ آ جائیں، ڈرتے رہتے ہیں. ان عذاب ربہم غیر معمون، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے بے خوف ہوا جائے. اللہ کے عذاب کا ڈر ہونا چاہیے، اس کی پکڑ کا، اس کی سزا کا ڈر ہونا چاہیے. مشکل حالات کا اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اچھے حالات ہیں تو سخت حالات بھی وہ لا سکتا ہے. اور پھر ایک اور چیز، والذین هم لفروجہم حافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد بدکاری سے پرہیز کرنا، بدکاری سے بچانا، بے حیائی اور برے کاموں سے جو بھی بدکاری کی طرف لے جانے والے ہیں ان سب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا. اب دیکھیں شرمگاہ کی حفاظت میں یہ نہیں ہے کہ شرمگاہ کو بالکل محفوظ کر دیں، فرمایا الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے. یعنی یہاں اللہ نے اجازت دی ہے شرمگاہ کے استعمال کی. او ما ملکت ایمانہم، یا وہ عورتیں جو ان کی ملک یمین میں ہیں. ملک یمین میں عورتیں جو ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. یعنی وہ عورتیں جو جنگوں میں جنگی قیدی بن کر آتی ہیں اور پھر اسلامی حکومت کے سپرد ہو جاتی ہیں، وہ اسلامی حکومت جس سپاہی کے سپرد کر دے، جس کے مسلمان کے سپرد کر دے، وہ ہی اس کا نکاح ہوتا ہے. یعنی وہ اس کے لیے پھر حلال ہے، اس کے لیے جائز ہوتی ہے. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، تو اس میں ان کے لیے کوئی ملامت نہیں ہے. یعنی منکوحہ بیوی اور ملک یمین کی عورت، ان کے لیے شرمگاہ کے استعمال میں کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، اور جو اس سے بڑھ کر خواہش کریں، یعنی اس سے تجاوز کریں ان دو اجازتوں کے علاوہ، فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو وہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، ان کی پکڑ ہے، ان کی سزا ہے پھر ان کے لیے اللہ کے. اور پھر اور چیز یہ خوبی کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، یہ وہ لوگ ہیں یعنی جو اپنی کمزوریوں پر قابو پانے والے وہ لوگ ہیں جن کی یہ بھی خوبی ہے کہ وہ اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی بھی پاسداری کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک عادت تھی کہ جب بھی آپ خطبہ دیتے تھے اہل ایمان کو، یہ دو باتیں آپ ضرور بیان کرتے تھے. آپ فرماتے تھے، وہ آپ کے جو الفاظ مبارک ہیں وہ یہ ہیں کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کو امانت کے پاسداری نہیں. ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جس کو وعدے کی پاسداری نہیں ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطاب میں، ہر خطبے میں یہ نصیحت ہمیشہ دہراتے تھے، ہمیشہ دہرایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ مومن لوگ جو ہوتے ہیں، جو اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، ان کی یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ وہ امانتوں کی اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو گواہی پر راست بازی سے قائم رہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ گواہی کو چھپاتے نہیں ہیں، دوسرے گواہی میں کمی بیشی نہیں کرتے، رد و بدل نہیں کرتے، گواہی کو پوری دیانتداری کے ساتھ پیش کرتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے۔ اور پھر آخری بات اس میں جو بیان فرمائی، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، کہ صاحب ایمان لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کرنا یعنی نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، نماز کے لیے اس کے انتظار میں رہنا، یہ نہیں کہ اذان ہونے کے بعد بھی گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں اور جب دیکھا کہ اوہ اب تو بالکل جماعت کا وقت ہو گیا ہے، پھر جلدی سے دوڑ لگانی، اور پھر نہ وضو صحیح طریقے سے کر سکے، نہ مسجد کے آداب کا خیال رکھ سکے، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں مسجد کے اندر، اور دوسرے نمازی بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں، ایسے نہیں۔ تکبیر اولیٰ کی حفاظت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، یہ عمل مومن کا، کہ وہ نماز میں انتظار میں بیٹھتا ہے آ کر مسجد کے اندر، اور جتنا وقت وہ گزارتا ہے وہ بھی اس کا نماز میں ہی اللہ تعالیٰ شمار فرماتا ہے۔ یعنی اتنی برکت ہے نماز کے انتظار میں بیٹھنے کی، اس کے انتظار میں، اور پھر پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا۔ جو الفاظ پڑھ رہا ہے وہ ان پر غور و فکر بھی کرنا کہ میں کیا وعدہ کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، ہم ہر رکعت میں وعدہ کرتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں جیسے آمنے سامنے کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں۔ یہ مخاطب کے صیغے ہیں، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ سے مخاطب ہیں، ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، وایاک نستعین، تجھے سے مدد مانگتے ہیں۔ ہر رکعت میں ہم یہ پڑھتے ہیں۔ تو کیا کبھی ہم شام کو سوتے وقت حساب کرتے ہیں کہ آج ہم نے کتنے کاموں میں اللہ کی بندگی کی ہے، کتنے ایسے کام کیے جن میں اللہ کے خلاف ورزی کی، اللہ کے ساتھ جو ہے اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے ہمیں۔ تو فرمایا کہ ہم والذین هم علی صلاتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہر پہلو سے اس کو محفوظ کرتے ہیں، اس کو مجروح نہیں ہونے دیتے اپنی نماز کو جو ہے۔ اولئک فی جنات مکرمون، تو اللہ فرمایا کہ جب یہ صفات ہوں گی تو یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے باغوں میں عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، عزت کے ساتھ اللہ ان کو رکھے گا، کوئی احسان نہیں جتلایا جائے گا۔ اسی کی ہمیں جستجو کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ زندگی تو ایک مختصر سی مہلت ہے، نہ جانے کب ختم ہو جائے، اور اس کے بعد وہ ہمیشہ کا دور ہے، وہ آرام کا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے یہ صفات اللہ نے بیان کی ہیں، ان کے آئینے میں ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین، شکر۔